اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار قرآن انقلاب دی کتاب شرطاں دو نے پلے نال بن لے پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے سننا ہے دل لا کے سننا ہے اسی دکان تے تلاوت چلا دینے ہاں آپ جھاڑو دین لگ جانے ہاں اسی دکان تے تلاوت چلا دینے ہاں آپ پانی تروکن لگ جانے ہاں میں تے کئیاں بندیاں نو انج وی ویکھیا ہے وہ دکان تے تلاوت لا کے آپ بار پھٹے تے بیٹھ کے سگرٹ پین لگ جاندا ہے یارو اللہ دی کتاب ہے یہ بڑی بڑی کتاب ہے میں کیویں دساں او میرے کو لفظ کوئی نہیں جنہ لفظاں نال میں تینوں سمجھاواں ہے کیڈا بڑا خزانہ ہے یہ کیڈی بڑی کتاب ہے اللہ دی زمین تے سونے تے جواہرات تے چاندی تے درہم تے دینار تے کوئی دنیا دی شے دی قیمت نہیں قرآن انقلاب دی کتاب ہے آمن القرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن القرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا پھر چل خم کی بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی در تے بیرو لینا آمن القرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لے کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل پاکستان واضح خوش الہان جن کی آواز سننے کے لیے ہر آدمی بےتاب ہوتا ہے بے قرار رہتا ہے اپنے موبائلوں کے اندر جب وہ سنتا ہے تو خواہش کرتا ہے یار ہماری مسجد میں بھی ان کو بلا لو تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ دیکھ لیں سن لیں آج وہ ہمارے اندر موجود ہیں میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں اور عوام کو مستفید فرمائیں جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب آپ اکاڑا انہوں نے نماز بھی ادھر پڑھائی ہے ماشاءاللہ تو آج شاید جمعہ بھی ان کا ادھر فیصلہ آباد میں ہی تھا تو ہماری بھی قسمت جاگ اٹھی کہ ہم نے بھی ان کو دعوت انہوں نے قبول کر لی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے عمل میں ان کے علم میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کو محفوظ فرمائے اتنی چھوٹی عمر میں جوانی میں بہت انہوں نے منزلیں طے کی ہیں دعا کریں اللہ رب العزت علامہ احسان علیہ ظہیر کی طرح ان کے اندر بھی وہ جذبہ کار فرمائے کہ جنہوں نے اس مسل کے حقہ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے علامہ صاحب اکثر تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی یقین جانو جب ہم تقریر سنتے ہیں سبطین شاہ صاحب کی قاری بنیامین صاحب کی ہمیں وہ جوش و جذبہ ان کے اندر نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں علامہ صاحب کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے وہ تو چلے گئے ان کو سٹیج عطا فرما گئے لیکن اپنی جوانی کے اندر جو انہوں نے کہا تھا وہ آج ہماری سامنے وہ عمل موجود ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں ان کے عمل میں ان کے علم کے اندر برکت عطا فرمائے اور جو ان کو بلانے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق محبت پیار رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کا پیار بھی ان کو نصیب فرمائے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں جس طرح ہماری مسجد میں آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ اچھا بیان چھوڑ کر گئے تھے اور لوگوں نے بہت متاثر ہو کر یہ کہا کہ بھائی ان کو بلا لو ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ شاید موقع ملے یا نہ ملے لیکن وہ اپنی مخصوص انداز میں تقریر فرمائیں گے اور ہمارے گھروں کے اندر موبائلوں کے اندر تقریریں جب خواتین سنتی ہیں تو بڑا شوق رکھتی ہیں کہ ان کو ضرور بلانا میں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے اگر میرے کے بس کی بات ہوئی تو میں ضرور انشاءاللہ آج نہیں کل ہی بلا لوں گا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بھائی قاری محمد ارشد صاحب کو اور ذی شان مغل کو اور شہزاد سنیارہ صاحب کو
اللہ نے ان کو ہمت دی اور انہوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عزيزا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان، او فیس بک نہیں اوتھے کم آونا جتھے کم آونا قرآن ہے۔ شور درا ختم کر دیو، ساؤنڈ دا شور ختم کر دیو، صدر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، قرآن اللہ پاک دی لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن انسان واسطے ایک مکمل مشعل راہ ہے، قرآن میرے اور تہاڈے واسطے دنیا اور آخرت دی بہترین گائیڈ ہے، قرآن ایک عظیم نسخہ کیمیا ہے،
قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. انقلاب کا معنی ہوتا ہے کایا پلٹ دینا، اینجے تے اینج کر دینا. قرآن انقلاب برپا کرتا ہے. جدوں بھی کوئی بندہ انہوں پڑھدا ہے یا سندا ہے، او دے اندر دی دنیا چ انقلاب آ جاتا ہے. او دے دل دی بنجر زمین آباد ہو جاتی. تسی میریاں گلاں سنی بھی جاندے ہو، نال 25-30% دل وچ یہ بھی تواڈے سوال اٹھ رہا ہے بھی یار این ہوندا تے کوئی نہیں، اسی پڑھنے ہیں بس قرآن پڑھنے ہیں سننے ہیں، انقلاب آ جائے کایا ہی پلٹ جائے، این کدی ویکھیا وکھیا نہیں. تھوڑا جا ذہن چاہ رہا ہے. یہ جڑا ذہن چاہ رہا ہے نا، یہ وجہ ہے قرآن پڑھن نال تے سنن نال انقلاب نہ آئے، اندر ہل چل نہ مچے، اندر دی دنیا چ انقلاب برپا نہ ہوئے. اے دنیا دی کسی کتاب چ لکھیا ہی نہیں. اے ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ قرآن پڑھے تے انقلاب نہ آئے. اے ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ قرآن سنے تے او دی کایا نہ پلٹے. پھر ساڈی کیوں نہیں پلٹدی؟ او دی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھن تے سنن دیاں 2 شرطاں نے، نکیاں نکیاں تے کومن جیاں شرطاں. اور معذرت نال اسی اکثر قرآن پڑھنے یا سننے ہاں تے انہاں 2 شرطاں تو بغیر ہی پڑھنے تے سننے. اے نکیاں نکیاں 2 شرطاں تسی اپنا لو. کیڑیاں بڑیاں سادہ. قرآن جدوں بھی پڑھنا ہے نا، دل لا کے پڑھنا ہے. جدوں بھی سننا ہے نا، دل لا کے سننا ہے. اے دل لا کے سنن دا مطلب یہ نہیں بھی ادھر تلاوت بھی چلتی پئی ہے تے ادھر میٹنگ بھی چلتی پئی. ادھر تلاوت بھی چلی جاندی ہے تے ادھر ساڈے کام کاج بھی ہوئی جاندے ہیں. ادھر قرآن بھی کھول کے موبائل تے پڑھی جاندہ ہے، وچ کوئی میسج آ کے تے ٹک کر کے ہوئی پڑھدا ہے. ادھر مصحف پاک کھول کے قرآن بھی پڑھدا ہے تے نال بچے بھی بلاندا ہے، دبکے بھی وچ ہی ماری ہوندا ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں. اینو پڑھنا ہے جدو اے سامنے آوے پھر ہور کچھ نہ سامنے آوے. جدو زبان تے کتاب اللہ آوے وہ تو پھر ہور کوئی گل نہ آوے. کہہ دی یہ بھی پڑھ کے ویکھو ہو بھلا، تجربہ ہی کرو، تجربہ ہی کرو. لیاؤ میرے سر تے کنے قرآن رکھنے، میں رکھ کے تواڈے نال آپ دی راوی دی بولی چ کہنا بلا بننا، ٹک لانا، عدالت دے کٹہرے تے جانا، پرے تے جانا، لکھ کے دینا. یہ اللہ کی زمین کی دنیا کی کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں کہ قرآن پڑھن والا دل لا کے پڑھدا ہوئے تو دے انقلاب نہ آوے، سنن والا دل لا کے سندا ہوئے تو دے اندر ہل چل نہ مچے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہیں لکھا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں. ہجرتاں 2 مشہور ہیں. کنیاں؟ 2 ہجرت. ایک نو کہندے نے ہجرت مدینہ، ایک نو کہندے نے ہجرت حبشہ. ہجرت مدینہ بڑی ہجرت ہے اور ہجرت حبشہ چھوٹی ہجرت ہے. ہجرت مدینہ بعد میں ہوئی ہے، ہجرت حبشہ پہلے ہوئی. یہ ادو دی گل ہے جدو مسلمان مٹھی فر سن، تھوڑے مسلمان تے کافراں والوں ظلم بڑے سن.
وہ نبی پاک علیہ السلام کو آئے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈے کو مظالم برداشت نہیں ہوندے تے تسی مہربانی کرو سانو نہ اجازت دیو اسی مکہ چھوڑ کے تے کسی ہور علاقے جانے جدوں حالات بہتر ہے واپس آ جائے فرمایا ٹھیک ہے کتھے جانا ہے وہ کہنے لگے جی اسی حبش دے علاقے تے جانا ہے علاقہ حبش اتھوں دا بادشاہ سنے اچھا بندہ ہے تے جدو حالات بہتر ہوں واپس آ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں تہاڈا امیر مقرر کر رہی ہوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بڑے بھائی سن فرمایا جعفر تم ان کے امیر ہو یہ تمہاری امارت میں جائیں نال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے سورہ مریم یاد کروائی فرمایا ضرورت پہ جاندی کو پوچھ لیندا ہے کہ تہاڈا دین کی چلو بطور تعارف پڑھ کے سنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت کر دیاں علاقہ حبش پہنچ گیا ادھر مکے دے چودھریاں بھی قافلہ کلا دیتا کفار مکہ نے وہ جا کے نجاشی بادشاہ نو ملے انہوں کہنے لگے بھی یہ جڑے لوگ آئے نا مکے لوں تو اڈیڑو وہ لوگ صحیح نہیں اینا ساڑھے مکے چینیاں لڑائیاں پائیں بے پیو پتر دی لڑائی ہے پرا پرا دی لڑائی ہے ایک ایک گھر دے وچ تین تین ٹولیاں بنیاں پئیاں نے اینا ساڑھے مکے چ لڑائیاں پائیں تے ہون آئے نے تیرے علاقے انتھے بھی انہوں لڑائیاں پا دنی ہیں اس تو پہلے کہ تیرے علاقے دا بھی امن خراب کرنے انہوں تو کٹ دے نجاشی بادشاہ سیانا بندہ سے انہیں آکھا بھی یار انہوں نے صبح بلانے انہوں دی گالتے سنیے نا گال سننے ہاں تے جے رکھنا آل تے رکھاں گے دے کڑھنا آل تے کڑھ چھڑا بھی گالتے سننی چاہیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے میرے تک پیغام آیا بھی صبح پیش ہو جاؤ جبر میں چلا گیا نجاشی بادشاہ بیٹھا ہے سجے کھبے دے وزیر مشیر سارے بیٹھے میں جا سامنے کھڑا ہو گیا سوال و جواب شروع ہو گیا سوال کرتا ہے میں جواب دینا سوال کرتا ہے میں جواب دینا کی سوال ہو رہے ہیں کی کہیں دے سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے کو سوال کردہ پوچھ دا کون ہو میں آکھیا جیسی مسلمان کتھوں آئے ہو جی مکے وچوں آئے ہیں کیوں آئے ہو مکے دے لوگاں سانو مارے ہے تنگ کیتا ہے پریشان کیتا ہے تا مکہ چھوڑے ہے پناہ لئیے تیرے علاقے اندر تا آئے ہیں اچھا مکے دے لوگ تانو کیوں مار دینے تواڈا گناہ قصور کیے تواڈا کیوں تانو مکے والیاں مارے ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ساڑا گناہ ہے بے کسی پڑھنے لا الہ پڑھ لو خرے کدوں دا پڑھے لا الہ لا الہ جس پڑھے آئے او تر جاوے گا جس پڑھے آئے او تر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اچھا لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہو جی لا الہ الا اللہ پڑھنے ہاں اچھا لا الہ الا اللہ والا کلمہ تانوں پڑھایا کنے تانوں سکھایا کنے
اے کون ایڈا کامل تانوں کلمہ پڑھان والا جنہیں تانوں انج پڑھا دیتا ہے وطن چھڑ دیتا ہے پر کلمہ نہیں چھڑیا اے کیڑی ایڈی کامل شخصیت ہے جنہیں تانوں کلمہ انج پڑھا دیتا ہے جہان چھڑ دین دے ہو کلمہ نہیں چھڑ دے کون ادھر آپ دسو خاں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرما دینے ایک کلمہ جنہ سانو پڑھائے انہا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون ہے یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جواب دیتا فرمایا ہے ساڑھے پیر بھی نے تے ساڑھے ویر بھی نے پیر بھی نے تے ویر بھی نے ویر کے میں وہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی تھے نا تو نبی پاک کے چچا ذات بھائی لگے اللہ 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 اے میرے پیر بھی نے میرے ویر بھی نے پیر انج دے جگ بچ انج دا پیر کوئی نہیں تے ویر انج دے جگ بچ انج دا ویر جگ بچ ویر بھی کوئی نہیں پیر بھی سب تو آلہ تے ویر بھی سب تو آلہ ایسا نو ساڑھے پرا کدی کدی کہہ دینے نے اوہ بابیو تھوڑا تے پیری کوئی نہیں تسی بے پیرے ہو تسی بے مرشدے ہو اسی محبت نل کہنے ہاں نا سجنوں سانو انج نہ کیا کرو ساڑھا پیر بھی ہے گائے اسی مرید بھی ہے گیا پچھو 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 اسی کے دے مریداں تے اسی کو جواب دیاں کہ اسی او دے مریداں جے دا کالے رنگ دا بلال مریدے اللہ اللہ میں قربان داما بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڑیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا بل دے کولیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل بیچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ اللہ میں قربان داواں اچھا یہ جڑے تواڈے پیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کون نے فرمایا اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے کہنا اچھا نبی پیغمبر رسول فرمایا جی جی نبی پیغمبر نبی بھی آخری نبی پیغمبر بھی آخری پیغمبر اگو مناظرہ نام داد اپنا ہے کہندہ ہے وہ پتہ ہی نبی کون ہوندہ ہے نبی کون ہوندہ ہے ہاں ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام انہاں تے آسمان تو بھی اتریا کر دی سی اللہ دا پیغام تے کلام ہے کردہ سی اے تو اڈا جڑا مکے والا نبی ہے جنہوں تسی کہندے ہو نبی کیا وہ اللہ دا نبی ہو دیتے بھی بھئی آم دیئے آسمان تو کو پیغام آمدہ ہے حضرت جعفر فرما دینے فٹ میرے دماغ اندر گل لائی تے میں دل اندر سوچیا بادشاہ سلامت اجڑا ساڑھا پیر نا ساڑھے محبوب نبی نے نا انہتے بھی آسمان تو اللہ دا پیغام آمدہ ہے اللہ دی بھئی آم دیئے تے جے تو اجازت دے میں نا تے میں تینوں پڑھ کے نہ سناوا میرے نبی دے کی نہ درندہ ہے وہ کہندہ کوئی عرض نہیں سناؤ پڑھ کے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرما دینے میں لگا پڑھن تے ادھرو مکے والے روڑا پاتا نا 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 انہیں ہے تانو کیوں ہے سننا نہیں ہے جڑا تانو سنان لگا نا پھولے پھولے کر کے یہ تسی سننا نہیں انہیں ہے بھی سننا لگی ہون لگا سنان ہی لگا گل سنان لگا تے گل سننے کیڑا رہے انہیں ہے جی اسی ایڈا لمحہ سفر کر کے آیا اسے گلوں ہی تے آیا بے تانو سنن نہیں دینا انہیں ہے سنن لڑ ہندہ کی انہیں ہے جی ہندہ اے وے بھی پولا پولا کر کے سنا لیں دینے تو جڑا سن لوے ہو گیا وہ پھر دوبارہ مردہ کوئی نہیں تے تاڑی مہربانی اے کام نہ کرو انہیں ہے چپ دے کرو یار سنن دے اللہ اللہ مکے والیاں چپ کرایا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرما دینے میں اللہ دا نام لے کے لگا قرآن پڑھن
بسم اللہ پڑھی سورہ مریم نو شروع کر دیتا فیصلہ با دیا ہن پڑھن والا پڑھ لگا ہے دل لا کے پڑھ لگا ہے سنن والا سنن لگا ہے دل لا کے سنن لگا ہے حضرت جعفر فرماتے نے میں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فرماندے نے میں پڑھدا جا رہا ہوں پڑھدا میں اس مقام تے پہنچیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں قرآن پڑھ لگ پیا رون لگ پیا میری زبان چو قرآن دیاں تا لڑیاں بن کے نکل دیاں گئیاں او دیاں آنکھاں تو ہنسواں دیاں لڑیاں بن دیاں رہیاں میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا انہیں اپنی آنکھاں دے آنسواں نو صاف کیتا او مکے دے کافراں دے وفد والمشرکین
منہ کر کے کہندا ہے اوے جاؤ بچو جتوں آئے ہو واپس چلے جاؤ میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا وا نہ کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے انقلاب آیا کہ نہیں آیا بادشاہ کے اندر انقلاب آیا وقت دا حکمران بدل گیا وقت دا بادشاہ بدل گیا وقت دا تخت بیٹھن والا بدل گیا تخت نشین بدل گیا قرآن سن کے وہ دے اندر انقلاب برپا ہو گیا حضرات دی وقاری تے بادشاہ نہ بادشاہ آؤ میں تنو اگے لے کے جاواں اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا با انَّ مِنْهَا لَمَا يَحْدِثُ من خشیت اللہ فرمایا کائنات دے لوگو کتاب اللہ دی احکامات دی تاثیر کہ پتھر بھی چوٹیاں تو زمین تے گر جاندے نے خشیت الہی دے اندر یہ قرآن کی تاثیر ہے یہ اللہ کی کتاب کی تاثیر ہے یہ کتاب اللہ کا اثر ہے اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات دی وقارو بادشاہ بھی جناب بدلیا پیا ہے ادھر پتھر پیروں دے پینے ادھر ایک اور بھی جماعت کھڑی ایک انہاں دی جماعت نبی پاک علیہ السلام نے کر کے ایک مقام تے قرآن پہ پڑھ دینے کوڑوں دی جنہ دی جماعت لنگ پئیے جن 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 کوڑوں دی پہ لنگ دینے انہاں کیا بات بڑی پیاری ہے کلام بڑا سونا ہے وہ کھلو گئے میرے پیغمبر قرآن پڑھ دے پینے جن سن دے پینے پڑھن والا دل لا کے پڑھ دا پیا ہے سن والے دل آ کے سن دے پیانے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھیا تلاوت مکمل کی تھی جنہ دی جماعت اپنے علاقے دے اندر چلی گئی انہاں کو آکھیا یار جدو دے تسی مکے بنو آئے ہو بدلے بدلے لگ دے ہو تاڑیاں سوچاں کے والیاں نہیں رہ گئیاں تاڑیاں ٹوراں کے والیاں نہیں رہ گئیاں تاڑے افکار بدلے پینے گل کیے وہ جان دے جگو کی کہندے نے وہ کہندے نے انا سمعنا قرآن عجبا قرآن عجبا قرآن ہائے ہائے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے انا سمعنا قرآن عجبا انا سمعنا قرآن میری فیس بک دی قوم وہ ٹک ٹاک دے مگر لگن والے بیرو وہ یوٹیوب تے اپنی زندگیاں تے جبانیاں گالن والے لوگو ادھر ویکھو خان جن کی کہندے نے تسی بندے ہو جن نے جن کی کہندے نے انا سمعنا قرآن عجبا یہدی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا اللہ اللہ میں قربان جاواں جن کہندے نے سی قرآن سنیا ہے تے قرآن نے ساڈے دل تے اثر کیتا ہے اسی ایمان لے کے آ گیا اج تو بعد اسی غیر اللہ دی پوجا نہیں کرنے اج تو بعد اسی اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنے جن بدل گئے کیوں کیونکہ سنیا دل لا کے پتھر ڈگ پے کیوں سنیا دل لا کے نجاشی بدل گیا کیوں سنیا دل لا کے اللہ 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 دی قسم ہے اج رب دی کتاب نال ساڈا دل نہیں لگیا آیا اج رب دی کتاب نال ساڈی محبت کوئی نہیں ساڈا پیار کوئی نہیں ایک قرآن ایک کرنٹ جے ایک قرآن ایک بجلی جے ایک قرآن ایک انقلاب جے ایک قرآن ایک نور جے ایک قرآن ایک رحمت جے ایک قرآن ایک برکت جے ایک قرآن ایک تحریک جے ایک قرآن ایک عظمت والی کتاب جے ایک قرآن ایک خزانہ جے ایک قرآن ایک رحمت دے برکت دا دریا جے ایک قرآن ایک دایا علم دا سمندر ہے
سمجھو اللہ دے بندو سمجھو قرآن پاک نو اللہ اللہ حضرت قاری عبدل باسط رحمت اللہ علیہ انہاں کول ایک انٹرویو دے اندر پوچھا گیا قاری صاحب قرآن کریم دا کوئی معجزہ تسی تلاوت جو کر دیو کوئی ایک معجزہ بیان کرو نا فرماتے نے اس دور دی گل مینوں مصر دے صدر جمال عبد الناصر دا پیغام آیا تیاری کر لو تسی اگلے مہینے میں روس دے دورے تے جانا ہے فرماتے نے میں بڑا دل وچ سوچیا روس وچ مینوں لے کے جان دا کی مانا میں تے مسلماناں دے ملک وچ جاواں اوتھے تلاوت کراں گل سمجھ وچ آندی گے اے مینوں روس کیوں لے کر کے جانا چاہندے نے فرماتے نے وقت آ گیا ساڈا روح دی طرف سفر شروع ہو گیا میں دوران سفر مصر دے صدر نو پوچھیا مینوں روس وچ لے کے جان دا کی مانا ہے اگوں مینوں کہندا ہے میں جدوں پچھلا دورہ روس دا کیتا نا انہاں نے مینوں اپنے مذہب دی دعوت دتی تے مینوں کہندے نے دین چھڈ دے اسلام چھڈ دے ساڈے دین وچ آ جا اسی تینوں بڑا کچھ دیاں گے تینوں تیرے ملک نو بڑا کچھ دیاں گے تے میں انہاں نوں آکھیا میں جدوں دوبارہ آواں گا میں تواڈے سوالاں دا جواب لے کے آواں گا قاری صاحب میں تانوں بطور جواب لے کے جاندا پیا فرماتے نے سی پہنچے سرکاری اجلاس ختم ہویا اجلاس تو بعد جی کر کے ہوٹل دے اندر ارینج کیتا گیا انہاں ساؤنڈ لگا دتے گئے سپیکر لگا دتے گئے جمال عبد الناصر کھڑا ہویا کہن لگا بھی تسی مینوں آکھیا سی نا مینوں تا اپنے دین دی دعوت دیتی میں تانوں آکھیا میں آواں گا تے جواب لے کے آواں گا تے میرے وال اشارہ کر کے کہندے نے جواب ہے میں جواب لے کر کے آیا واں ہن تسی جانو تے قاری صاحب جانن فرماتے نے کہہ کے میں کہ میرے اگے کر دیتا میں سوچیا میں انہوں قرآن کتوں سناواں فرماتے نے پھر میرے اتھوں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماندے نے میں قرآن پڑھی جا رہا ہاں وہ گورے روئی جا رہے نے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو نکلدے جا رہے نے فرماندے نے میں جنی دیر تک قرآن پڑھدا رہیا اونی دیر تک روندے رہے میں قرآن پاک دی تلاوت تو مکمل کیتا جدو تلاوت کمپلیٹ ہو گئی نا انہیں میں پکڑیا انہوں نے پوچھ دیا کوئی گل سمجھ بھی آئی جے کہ کوئی نا انہوں اکھاں دے آنجو صاف کر دینے نالے کہندے نے سمجھ تے کوئی نہیں آئی وہ کہندا عجیب گل ہے جے سمجھ نہیں آئی تے پھر روندے کا تو رہ جے انہاں کو بڑا عجیب جواب دیتا وہ کہندے نے سانو سمجھ تے نہیں آئی پر سانو سکون بڑھایا ہے سانو قرار بڑھایا ہے انج لگا ہے جی میں دل تے کسی نے تھپکیاں لا دیتیاں انج لگا ہے جی میں دل نو کسی نے سکون دی ڈوز دے دیتی ہے قرآن انقلابی کتاب ہے قرآن انقلابی کتاب ہے آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر چل خم کی بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی در تے بیرو لینا آمن لقرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار قرآن انقلاب دی کتاب
किताब है शर्तां दो ने पल्ले नाल बन लै पढ़ना है दिल ला के पढ़ना है सुनना है दिल ला के सुनना है असी दुकान ते तिलावत चला देने आप झाड़ू देन लग जाने असी दुकान ते तिलावत चला देने आप पानी तरौकन लग जाने मैं ते कई बंदियां नूं इंज भी वेखिया है वो दुकान ते तिलावत ला के आप बार फट्टे ते बैठ के सिगरेट पीन लग जाता है यार अल्लाह दी किताब है ये बड़ी वड्डी किताब है मैं किवें दसां और मेरे को लफ्ज़ कोई नहीं जिन्ना लफ्ज़ां नाल मैं तैनूं समझावां किड्डा वड्डा खजाना है ये किड्डी वड्डी किताब है अल्लाह दी ज़मीन ते सोने ते जवाहरात ते चांदी ते दिरहम ते दिनार ते कोई दुनिया दी शै दी कीमत नहीं जिड्डी कीमती अल्लाह पाक दे किताब है लेकिन मसला ही कोई है इसकी अहमियत को हम समझते नहीं इस पर गौर करते नहीं इसको हम पढ़ते नहीं इस पर तवज्जो करते नहीं यार चलो एक काम करने निक्का जिहा एक काम कर लेने एक होर तुहाडे नाल मैं शर्त ला लेना वा इस्लाम में जायज़ शर्त लगाना जायज़ है वो शर्तें जो नाजायज़ हैं वो दुरुस्त नहीं है हज़रात दी वकार मैं तुहाडे नाल एक बिला बन लेना वा है इस मजलिस विच कोई एक बंदा अज मेरे नाल गल कर लवे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन सिर्फ 15 दिन सिर्फ 15 दिन सिर्फ 15 दिन अखबार नूं टाइम ना दे डाइजेस्टां नूं टाइम ना दे इन्हां मोबाइलां नूं टाइम ना दे सिर्फ 15 दिन काम करना है 15 दिन की करना है सुबह तो शुरू कर 24 घंटियां दे अंदर सिर्फ 15 मिनट निकाल ले अल्लाह पाक दी किताब वास्ते कुरान पढ़ना है अपने मोबाइल नूं बंद कर देना है वुजू फरमा लेना है वुजू करके कपड़े साफ पाने ने उन्हां नूं खुशबू लगा लैनी है वक्त मिले ते अल्लाह दे घर आके कोने विच बह जा जे घर विच को खाली जगह मिल जाए तो उत्थे बह जा उत्थे बह के ते किताब अल्लाह नूं खोलना है इंज करके अल्लाह पाक दी किताब नूं खोल के सामने रखना है मोबाइल तो कुरान नहीं पढ़ना मुसहफ पाक तो कुरान पाक नूं पढ़ना है इनू अल्लाह दी किताब नूं पूरी तवज्जो नाल जदों तेरी नज़र कुरान ते पै जाए फिर इंज समझ दुनिया है ही कोई नहीं फिर दुनिया वालों नाता नाता तोड़ के पूरी तवज्जो अल्लाह पाक दी किताब नूं पढ़ना शुरू कर दे सिर्फ 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट और सिर्फ 24 घंटियां विचों 15 मिनट अल्लाह पाक दी किताब नूं टाइम दे अल्लाह पाक दी किताब नूं पढ़ना सिर्फ 15 दिन पढ़ना है मैं दोबारा चल एक महीने दा टक ला लै मैं अगले महीने जुमा पढ़ाण आवांगा ऐस जुमे तो लग के अगले महीने दे जुमे तक पढ़ कुरान पाक अल्लाह दी कसम है अल्लाह दी कसम है अल्लाह दी कसम है अल्लाह दी कसम है जे तेरे चेहरे ते नूर ना आवे जे तेरे दिल विच सुरूर ना आवे इस मस्जिद दे बाहर बोर्ड लिख के ला देवी इत्थे सारे खतीब आ सकदे ने आ इत्थे नहीं वड़ सकदा ये गल सच्ची नहीं करदा चाहे ते फैसलाबाद दे बाहर बोर्ड ला दे सारे बढ़ सकते ने फैसलाबाद विच इत्थे नहीं आ सकदा अदमाओ ते सही ओ 50 ते 25 ते 150 दा पान अदमान वाले हो अल्लाह दी किताब नूं अदमाओ खां ओ 20 30 50 दी कुल्फी अदमान वाले हो अल्लाह दी किताब नूं अदमाओ खां ओ कोई नवीं दुकान नाना वाली खुल जाए अदमान वाले हो रब दी किताब नूं अदमाओ ते सही ना पैदा करन वाले रब दी कसम है रब दी जमीन ते इस तो वड्डी कोई शै नहीं इस सब तो वड्डा इल्म है जोग्राफिया ए दे अंदर कुरान दी तालीम ए दे अंदर जन्नत दा जिक्र ए दे अंदर हूरां दा जिक्र ए दे अंदर जन्नत दे महल्लात दा जिक्र ए दे अंदर दरियावां दा जिक्र ए दे अंदर आबशारां दा जिक्र ए दे अंदर आब खोरियां दा जिक्र ए दे अंदर हूरां दा जिक्र ए दे अंदर गिलमाना दा जिक्र ए दे अंदर मेडिकल दा जिक्र ए दे अंदर जोग्राफिया दा जिक्र ए दे अंदर मैथ दा जिक्र ए दे अंदर पहलियां कौमां दा तस्करा ए दे अंदर क़यामत तक आने वाले वाक़यात दा जिक्र ए दे अंदर अल्लाह दी रहीमी दा जिक्र ए दे अंदर मेरे पैगंबर दी करीमी दा जिक्र ए दे अंदर रब दी जमीन ते सब तो बड़े खजाने दा नाम कुरान पाक है। अजमाओ ते सही अब बसां च बिकदियां 30-35 दियां फक्कियां अजमान वाले हो किताब अल्लाह नूं अजमाओ यार अपनी सोच 50-30-25 ते 100-150 तो थोड़ी जी उच्ची करो यार और जिन्ना गोरियां दे ख्वाब आउंदे ने उन्हां सारे गोरियां जो सच कीता अल्लाह दी किताब चो कीता जो आज वो
سوچ رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے اس کتاب کے ذریعے اللہ نے محمد کے سینے پر اتار دیا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان داما کڈی عظیم کتاب ہے، کڈی عظیم ہو ٹک ٹوکیو نوجوانوں، ٹک ٹوکیو نوجوانوں اور فیس بکیو نوجوانوں، اللہ جاندہ ہے بیڑا غرق ہو گیا اس قوم دا، بیڑا غرق ہو گیا نوجواناں دا، ساڈی آن والی نسل کیڑے پاسے جا رہی ہے۔ مینوں سمجھ نہیں آتی وہ جڑا ٹک ٹوک تے جدے کو ملین فارور بن جاندے نے وہ سمجھدا میں کامیاب ہو گیا واں، کھٹ کی لیا جے، کھٹ کی لیا جے، کھٹ کی لیا جے ٹک ٹاک وچوں، لیکن زندگی دا پتہ کوئی نہیں تسی کدوں مرنا ہے تے میں کدوں مرنا ہے۔ لیکن آج میں تہاڈی مسجد وچ ایک دعویٰ کر لگا واں، اللہ کی زمین پر جب بھی انقلاب آئے گا اس کتاب کے ذریعے آئے گا، اور اس کتاب پر عمل کرنے والوں کے ذریعے آئے گا۔ میں لکھ کے دینا، ملک دی جدوں بھی تقدیر بدلے گی، جدوں بھی انقلاب آئے گا، ہمیں تانے تو دیتے ہو تم، کیا کرتا ہے 22 لاکھ مدرسے کا طالب علم، کیا کیا انہوں نے؟ کھولو ہماری تاریخ پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور تمہیں پتا بھی ہے، جانتے ہو تم کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کریں گے۔ انشاءاللہ ہم رہے نہ رہے، قرآن رہے گا، ہمارا منہج زندہ رہے گا، اور اللہ کی زمین پر دوبارہ انقلاب آئے گا تو اسی کتاب کے ذریعے آئے گا۔ تیرے ٹک ٹاک نال نہیں آنا میں لکھ کے دینے تیار، تیرے فیس بک نال نہیں آنا تو میں لکھ کے دینے تیار۔ تو چند سالہ دی ترقی سمجھ کے سمجھنا بھی پہلی دنیا ساری ہیں جی سی، کتنی دیر ہوئی ہے تجھے سوشل میڈیا کے ذریعے تے چند ٹک ٹاک تے فیس بک یہ بنا کے تو سمجھنا بھی اسی دنیا تے غالب ہی اسی ہیں۔ اٹھاؤ اپنی تاریخ اٹھاؤ، ہو ویڑا چک کے ویخ نہ دراؤ، تھوڑی جی پیچھے نظر مارو، تھوڑی جی پیچھے نظر مارو۔ 1400 سال دی ہسٹری کھولو اے نوجوانوں، آؤ میں تانوں دساں، جدو ٹک ٹاک تیرے کول کوئی نہیں سی، جدو فیس بک تے تینوں تیرے جناب دشمن نے نہیں سی لایا، اے جدو یوٹیوب تے تیرے دشمن نے تینوں آرے نہیں سی لایا، تھوڑا جا پیچھے چلا جا، اپنی اسلاف تے غور کرنا، جدو فضولیات تیرے کول نہیں سن دو کی سی تیرے کول، آ میں تینوں وقت دکھاواں، میرے پیغمبر دے یارام دا دور، کھان نو روٹیاں پوریاں کوئی نہیں، یہ علماء کرام میرے پاس موجود ہیں، میرے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک جنگ گزریے، اس جنگ دا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع کا کیا معنی؟ لیروں کی جنگ، ٹاکیوں کی جنگ کی معنی؟ نبی پاک دے یاراں کول پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں، انہاں اپنے پیراں تے ٹاکیاں وال لیاں، اپنے پیراں تے پٹیاں وال لیاں، تے پٹیاں وال کے میرے پیغمبر دے یار میدان مقتل وال نکل گئے، کول پاراں پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں، پر اللہ دی کتاب موجود سے۔ حضرات دی بکار اتھے لانو کچھ نہیں، کنڈیاں دنال اپنیاں کمیزاں بند کیتیاں، لیکن اللہ دی کتاب سینیاں وچ موجود ہے۔ حضرات دی بکار فوت ہو جاندے نے تے کفن دے کپڑے بھی پورے کوئی نہیں، سر کج دے نے تے پیر ننگے، پیر کج دے نے تے سر ننگے ہو جاندے نے، پیراں تے زخر کار آکھ انہاں نوں دفن کر دتا گیا ہے، کول کچھ نہیں، کفن دے کپڑے پورے کوئی نہیں، لیکن انہاں دے کل اللہ دے کتاب موجود ہے۔ جناب دے صدیق اکبر دنیا تو جا رہے نے، سرانے بیٹھی بیٹی رو رہی ہے، پر میں پتر ایشا رون دیاں کوئی گلہ نہیں، اب بابا میں رون دیے سواب دے پہیاں، امیر المومنین دنیا تو جا رہے نے تے نواں کپڑا کوئی نہیں کفن واب دے، پر میں پتر نویں کپڑے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ایسے کفن تو کے تے میں نو پہنا دینا ہے، میں جی اللہ دے حضور پیش ہو جاواں گا، کفن دے کپڑے کوئی نہیں، لیکن امام تے قرآن انہاں دے کول موجود ہے۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غربت دیاں زندگیاں، کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے زندگیاں گزاریاں میرے نبی دے یاراں نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کدی کدی رون لگ پیندے سن، فرماندے سن نبی پاک نے ساری زندگی آ جڑیاں روٹیاں اسی کھانے ہاں سانو نبی پاک نے کدی نہیں کھادیاں، میرے پیغمبر دے کئی دن چولہے وچ گھر دے اگ نہیں سی بڑھیا
کر دے کھان نو روٹیاں کوئی نہیں لیکن قرآن موجود ہے قرآن سہارا تے قرآن دلان دا قرار موجود ہے حضرات دی وقار پھر اس قرآن کے ذریعے انقلاب کیسا برپا ہوا اللہ دی زمین تے 24 لاکھ مربع میل دی حکمرانی مسلمانہ دے ہاتھ وچ آئی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر 64 لاکھ مربع میل دے حکمرانی مسلمانہ دے سی اندر آئی اگر مسلمان دریاواں نو چرا کر لیا ہے تے دریاواں راہ دے دیتے نے تے پھوپیاں کوئی نہیں ڈبے نہیں میرے پیغمبر دے یار جنگلہ چو ٹر کہنے تے جنگل دے درندیاں ضیافتاں کر دیتیاں نے حضرات دی وقار کچھ بھی نہیں کلا قرآن عزت ہی عزت عزت ہی عزت فتح ہی فتح فتح ہی فتح پھر دور بدلیا پھر ساڑی ہتھوں قرآن کھولیا گیا پھر سانو قرآن تو دور کر دیتا گیا او یارو لمیاں چاڑیاں گلا نہیں میں تانوں تواڈے قریب دا واقعہ سنا دینا وا حضرات دی وقار دہلی دے اندر ایک باقاعدہ تاریخ چلائی گئی یہ آج سے 200-300 سال پرانی تیری داستان ہے انگریز کہندا ہے یار انہاں دے دل وچ جذبہ بڑا ہے ساڈے نال لڑن دا اے جذبہ مک کیویں سکدا ہے انہاں آکھیا جذبہ انہاں وچوں مکانا ہے ایک کتاب جے ذریعے انہاں وچ جذبہ آندا ہے ایک کتاب پڑھدے نے تے انہاں دے دل وچ جہاد دا جذبہ پیدا ہو جاندا ہے او دا نام قرآن پاک ہے قرآن جلاؤ تحریک چلائی گئی الماریاں چوں قرآن چکے گئے قرآن نو ختم کرن دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں جدوں انگریز رج گیا کہ میں قرآن ختم کر لیا ہے او تو دہلی دی جامعہ مسجد دے اگوں دے او دا ایک چمچا چپاٹا گزردا پیا ہے اونے کان لایا تے ویکھیا قرآن پڑھن دی آواز آندی پئی ہے بڑا حیران ہویا اسی تے مکا دتا ہے اے قرآن کون پیا پڑھدا ہے تھوڑا جا اندر گیا تے کی ویکھیا ایک نکا جا بچہ بیٹھا ہے تے او قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے اندر جا کے پوچھدا ہے کی پیا پڑھ دا ہے وہ کم دنے قرآن پڑھ دا ہے کہندا قرآن تے سی مکا دیتے نے الماریاں چ کوئی نہیں دکاناں تے کوئی نہیں پابندیاں نے اے کتھوں قرآن پیا پڑھدا ہے اے ویکھدا کتھوں پیا ہے لوک آکھیا کملیا ویکھنا کتھوں ہے تے ہے ہی نبینا ہے ایدیاں تے اکھاں ہی کوئی نہیں نے ویکھنا کتھوں ہے اونے آکھیا جے نظر نہیں ہوندا پھر قرآن کتھوں پڑھدا ہے اونے آکھیا اے قرآن ویکھ کے نہیں پڑھدا اے دے سینے وچ قرآن ہے اے دے سینے وچ قرآن ہے اے الماری والا نہیں پیا پڑھدا اے سینے والا قرآن پیا پڑھدا ہے اے سینے دے وچ قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے حضرات دی وقار بھجیا انگریز دے بوٹاں وچ جا کے ڈگیا اونے آکھیا اس قوم تے تسی کدی بھی غالب نہیں آ سکدے اللہ دی کتاب اج بھی انہاں دے سینے وچ موجود ہے انگریز نس گیا لیکن زخم اپنے سینے وچ لے کے گیا اونوں پتہ سی یہ قوم ادوں تک غالب رہے گے جدوں تک انہاں قرآن رہے گا قرآن ایک بک ہے کتاب دے کتاب نو انگلش وچ بک کہندے نے پھر انہیں بھی ایک بک تیار کیتے وہ بک تیار کر کے پھر ساڈے ہاتھ وچ پھڑائی ہر لڑکی دے ہاتھ وچ بک موجود ہے ہر بچے دے ہاتھ وچ بک موجود ہے ہر عالم دے ہاتھ وچ بک موجود ہے ہر ٹیچر دے ہاتھ وچ بک موجود ہے اونوں فیس بک کہندے نے اونوں فیس بک کہندے نے فیس بک دے ذریعے اونے سانو قرآن تو دور کر کے انگریز دی بک نے سانو اللہ دی بک تو دور کر دیتا آج اللہ دی بک ساڑے تو دور ہو گئی انگریز دی بک ساڑیاں جیبیاں بچ آ گئی کوئی شاد و نادری بندہ میرے سمیت تواڈے وچ بیٹھا ہوئے گا جدے کول فیس بک موجود نہ ہوئے جدے کول یوٹیوب موجود نہ ہوئے جدے کول واٹس اپ نہ چلدا ہوئے جدے کول ایمو نہ ہوئے جدے کول یوٹیوب تے جناب سارا کچھ موجود نہ ہوئے سانو اس جنجال وچ پھسا کے اللہ دی کتاب تو دور کر دیتا ہے اسی ذلیل پہ ہونے ہاں اسی مارا پہ کھانے ہاں اسی پریشانیاں دا سامنا پہ کر رہے ہاں دن با دن برائی دی دل دل وچ ڈوب دے چلے جانے ہاں یارو یاد رکھنا او تو تک اسی انجی دلیل ہوانگے جدو تک دوبارہ اللہ دی بک نو اپنے سینے ناڈے لگا لیں دے آؤ واپس لوٹیے آؤ اللہ دی کتاب وال واپس لوٹیے سکون لینا ہے تے قرآن پڑھیا کر قرار چاہیے تے قرآن پڑھیا کر دنیا تے عزت چاہیے تے قرآن پڑھیا کر زمین تے فتح چاہیے تے قرآن پڑھیا کر ان
ہذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم اس پلی قوم نو اج اگر سدھے رائے پا سکدا ہے تے رب دا قرآن پا سکدا ہے۔ میری اور آپ کی بے راہ روی سے دور ہونا اور بے راہ روی کا شکار جو ہم ہیں، یہ دیکھو بچن دا ایکو طریقہ ہے، دا نام کتاب اللہ ہے۔ کل تو شروع کرو، پڑھو صرف 15 منٹ، صرف 15 منٹ کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ جے میں نو کتے پتہ ہوئے نا کہ میں اتھوں اٹھاں تے کلے کلے بندے کے ہاتھ بننا تے پھر تسی منو گے تے ویکھو میں تاڑے کے ہاتھ بننا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، صرف 15 منٹ، صرف 15 منٹ، 24 گھنٹیاں جو 15 منٹ دے کے تو ویکھ یار اللہ دی کتاب نو انہوں پڑھتے سے یار، یہ تیری ڈپریشنہ مکا دے گا، یہ تیری بلڈ پریشرہ دیا بیماریاں مکا دے گا۔ میں تجھے کیسے بتاؤں؟ کوئی ایسا سخن ہوئے میں تیرا سینہ چیر کے اپنا پیغام بچ رکھ جاواں، کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ میں تینوں ترلے تے منتہ کر کے منا جاواں کہ تو کل تو قرآن پاک کھول کے پڑھ، صرف 15 منٹ پڑھ، صرف 15 منٹ پڑھ یار، صرف 15 منٹ دو اللہ کی کتاب کو، چھوڑو انگریز کی کتاب، کھولو اللہ کی کتاب۔ صرف 15 منٹ اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت شروع کرو، انشاءاللہ 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 تیری طبیعت خوش ہوئے گی اور تیری زندگی معطر ہو جائے گی اور تیریوں ساریاں مشکلات اللہ پاک خود بخود حل کر دیں گے۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوہ، میرا بیٹا جسمانی طور پر کمزور ہے، صحت کے لیے دعا کر دیں۔ محترم بھائی عابد طلحہ صاحب، دعا صحت بھی، نرینہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ جی، دعا کرتے ہیں اللہ پاک جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے دے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے۔ نماز پڑھ لو، نماز پڑھتے تک انشاءاللہ شاہ جی تشریف لے آئیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جیسے دوستوں نے دعا کی درخواست کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب نے شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ یا اللہ جنہ کو اولاد نہیں ہے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ نو اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے مسلمان بے روزگار نے اللہ اچھا روزگار نصیب فرما۔ اللہ ساڑھے دلان دے اندر قرآن دی محبت پیدا فرما، اللہ قرآن دا پیار پیدا فرما، اللہ سانو قرآن دوست بنا دے، اللہ اسی قرآن نو دوست بنا لئیے، اللہ قرآن نو اپنی خلوت دا ساتھی بنا لئیے، اللہ قرآن نو اسی اپنے فرصت دا فارغ وقت دا ساتھی بنا لئیے، اللہ اپنی کتاب نال محبت نصیب فرما۔ میرے مولا کریم جن احباب نے دعاواں دی درخواست کیتی ہے، جو بھی دعاواں نے اللہ سب قبول فرما، اللہ تمام دیاں مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ دنیا آخر دیاں بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اللہ اس مسجد نو اے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے اج دے میزبان نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئی اپنی رحمت نال درگزر فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.